والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا. سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو، نہ کسی کا سہارا چاہو. ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سمجھ جاؤ گے. علماء کرام وہ عظیم طبقہ ہے جو وارث انبیاء ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں، سید القرنین کے وارث ہیں. جو انبیاء کا فریضہ، ان کی ڈیوٹی، ذمہ داری توحید کے نور کو دنیا میں پھیلانا، سنت کی طرف لوگوں کو بلانا، جنت کا راستہ دکھانا، جہنم سے بچانا، شرک و بدعات کی نشاندہی کرنا، خلاف اسلام میں خلاف اسلام کی وضاحت کرنا. یہ انبیاء کرام کی ڈیوٹی، ذمہ داری. یہ سید القرنین کے وارث ہیں. اللہ کے نبی کا کیا فریضہ تھا؟ خالق ارض و سما نے اعلان کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی، سچا دین دیا. لیظہرہ علی الدین کلہ. یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، نظام باطل نظاموں کو مٹا دینا، دنیا کے کفر کو رون ڈالنا، دنیا میں پرچم اسلام کو لہرانا. اللہ کے رسول نے مکہ میں لا الہ الا اللہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا. کبھی طائف میں دعوت، کبھی صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے دعوت، کبھی منڈی اور بازاروں میں دعوت. آپ کے جسم پہ پتھر برسائے گئے، لہو لہان کیا گیا، بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، اصحاب محمد پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. کسی کو انگاروں پہ لٹا دیا، کسی کو سولی پہ لٹکا دیا، کسی کو تختہ دار پہ لٹکا دیا. اللہ کی قسم، وہ رب کی توحید کے لیے سب کو لٹا گئے. ان کی قربانیاں، ان کا اسلام کی دعوت کو پیش کرنا، استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہو جانا اللہ کو اتنا پسند آیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. اولئک هم المؤمنون حقا. یہ پکے اور سچے مومن ہیں. اولئک حزب اللہ. یہ میری پارٹی ہیں. اور مالک ارض و سما نے سید القرنین کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے نبی، آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، داعی الی اللہ بنا کے بھیجا ہے. آپ داعی الی اللہ ہیں. اللہ کی توحید کا پرچار کرتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں، بدعات کا رد کرتے ہیں، خلاف اسلام کا رد کرتے ہیں، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، جہنم کے راستے سے بچاتے ہیں. ایک طرف سید القرنین نے دعوت کے میدان میں کام کیا، دوسری طرف ہادیت پر حق نے دعوت کی بنیاد پہ جو شاہ تیار کیے، انہیں جہاد و قتال کے لیے میدانوں میں کھڑا کیا. کبھی بدر کے میدان میں لے کے آئے، خود قیادت کی. 14 پہلے امت میں سب سے پہلے جو علماء کا گروہ ہے وہ صحابہ کرام ہیں. امت کے پہلے علماء تو صحابہ کرام
اللہ نے قربانی دینے والوں کو اتنا مقام دیا. پیارے عالم دین شہید ہوتے ہیں, نبی کے یار کو تیر لگتا ہے, خون گرتا ہے, کہتا ہے فوت تو برب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ علماء پہلے امت کے اولئک اصحاب محمد, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں محمد پاک کے جو صاحب تھے, کانوا برا حاضر امت قلوباً, امت کے نیک لوگ تھے, آمنہا علماً, علم میں مضبوط تھے, اقلہا تکلفاً, سادہ زندگیاں تھی, قوم اختارهم اللہ لصحبت نبی, ان کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا. وَإِقَامَتَ دِینِهِ, دین کے غلبے کے لیے, شہادتوں, قربانیوں, جہاد, کفر کو مٹانے کے لیے چن لیا. انہوں نے کیسر و کسرا کو قدموں کے نیچے رون کے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرا دیا. وَنَحْنُ الَّذِينَ بَایَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِینَا أَبَدًا, سرکار دو عالم کے ہاتھ یاد رکھے بیعت کر چکے ہیں, جب تک زندہ رہیں گے غلبہ اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرتے رہیں گے, کفر کو نکارتے رہیں گے, یاروں کو میدانوں میں لے کے ڈٹے رہیں گے. پھر صحابہ کے بعد اللہ نے محدثین کے گروہ کو غلبہ اسلام کے لیے, اسلام کے دفاع کے لیے کھڑا کیا. کبھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے جب فتنہ خلق قرآن اٹھا. کون احمد بن حنبل ہیں جو رحمۃ اللہ علیہ, جو محدث بھی تھے, جو مفسر بھی تھے, جو علامہ بھی تھے, جو مجاہد بھی تھے. جب فتنہ خلق, یہ ہے علماء کا کردار, جب فتنہ خلق قرآن تھا, درباری اور سرکاری کہنے لگے قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے. یہ ہے علماء حق, یہ ہے عالم کا کردار. شیر کی طرح میدان میں آئے, باطل کو للکارا, حکمران بھی سن لے, عوام بھی سن لے, اور لوگوں قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں. 3 بادشاہوں کے دور میں 17 سال تک احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے مسند امام احمد حدیث کی کتاب تھی, یہ محدث میدان میں آئے, اعلان کیا کر سکتا ہوں لیکن باطل نظریے سے کمپرومائز نہیں کر سکتا. 17 برس تک گھوڑے کھاتے رہے, اور مجھے منانا چاہتے ہو یا رب کے قرآن سے دلیل لے کے آؤ, یا مدینے والے کے فرمان سے دلیل لے کے آؤ. اسلام نہ رائے کا نام ہے, نہ قیاس کا نام ہے, نہ قول کا نام ہے. اسلام نام ہے رب کے قرآن کا, مدینے والے کے فرمان کا. کتاب و سنت سے دلیل دے دو, گردن جھکا دوں گا, سر جھکا دوں گا, کٹ سکتا ہوں جب تک احمد بن حنبل زمین پہ زندہ ہے. میرے ہوتے ہوئے کتاب و سنت میں آنچ نہیں آ سکتا. یہ ہے امت میں ایک عالم کا کردار. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی تھے, مفسر بھی تھے, مسجد نبوی میں بیٹھ کے بخاری شریف پڑھانے والے, دین کی تعلیم دینے والے, منبر رسول کے وارث. جب فتنہ کھڑا ہوا کہ جبری طلاق جائز ہے, یہ محدث, یہ مفسر, یہ مجاہد, یہ عالم ڈنڈے کی چوٹ بولے, باطل نظریے سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا. شیر کی طرح للکارے, جبری طلاق جائز نہیں ہے. وقت کے حکمران نے منہ کالا کر کے گدے پہ چڑھا دیا, اور وقت مسجد نبوی کے امام کو, مصلی کے امام کو منہ کالا کر کے گدے پہ چڑھا کے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. عالم علماء حق کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ڈنڈے کی چوٹ بولے. جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے میں کون ہوں. میں مصلی رسول کا وارث ہوں. میں مسجد نبوی میں حدیث رسول پڑھانے والا انس کا بیٹا مالک ہوں. اور سن لو, باطل نظریے سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جبری طلاق جائز نہیں ہے. یہ ہے علماء کا کردار. کبھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے, کبھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے, اور احمد بن حنبل نے حکمرانوں کے خلاف کتاب کا حکم نہیں دیا. گمراہیاں تھی, کلمہ پڑھتے تھے, امت کو یہ پیغام دیا جتنی مرضی خرابیاں ہوں کسی مسلمان کے خلاف تلوار نہیں چلانی. اور یہی تربیت امیر المجاہدین حافظ
حافظ محمد سعید اللہ ان کو رہائی نصیب کرے، امت کی تربیت کی، الحمدللہ فتنہ تکفیر کے خلاف پوری دنیا میں کام کیا، امت کو پیغام دیا، مہاجر پنجابی سندھی بلوچی راجپوت گجر زبان قوم فرقوں کی لڑائیاں چھوڑ کے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوگوں آؤ رب کے قرآن پہ، مدینے والے کے فرمان پہ، نظام مصطفیٰ کے لیے، رب کی توحید کے لیے، نظام خلافت راشدہ کے لیے اور نظام مصطفیٰ کے لیے، پاکستان کو سود سے پاک کرنے کے لیے چور چوری کرے، ہاتھ کاٹ کے جائیں، زانی زنا کرے، سنسار کر دیا جائے، پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جاگیر بنانے کے لیے مرکزی مسلم لیگ کے نام سے میدان سیاست میں آئے۔ آج لوگ کہتے ہیں آپ کا کیا کام ہے میدان سیاست میں آنا؟ میں کہتا ہوں سید القونین مسلح کے امام بھی تھے اور حکمران بھی تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مسلح کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلح کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسلح کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسلح کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلح کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ مسلح کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ مجھے بتاؤ کہ رب کی توحید کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی آواز پارلیمنٹ میں پہنچانے کے لیے، ملک کو کتاب و سنت کا نظام نافذ کرنے کے لیے حافظ محمد سعید کا روحانی بیٹا عالم دین حافظ حبیب الرحمان موجود، مرکزی رہنما رمضان منظور موجود، عبد الرحمان شاہ موجود۔ کیا نظام مصطفیٰ کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے مرکزی مسلم لیگ کا ساتھ دو گے؟ ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر لگا کے، نعرہ تکبیر لگا کے آگے چلیے۔ علماء کا کردار کیا ہوتا ہے؟ صرف عالم مسلح کا امام نہیں ہوتا۔ نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں، ان سے آگے چلیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے کفر و شرک کے اندھیروں میں اللہ کی توحید کو بیان کیا، قرآن مجید کی فارسی میں تفسیر لکھی، حجت اللہ البالغہ لکھ کے عالم دین نے امت کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد اللہ نے نذیر حسین محدث دہلوی کو کھڑا کیا، بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے، ان کے ہزاروں شاگرد تھے، عالم دین تھے۔ انگریز نے دہلی پہ حملہ کیا، اور لوگوں سنو عالم کا کردار کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جس نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا وہ بخاری پڑھانے والے عظیم محدث عظیم مفسر نذیر حسین محدث دہلوی تھے، جن کو جہاد کا فتویٰ دینے کی وجہ سے پابند سلاسل کیا گیا، جیل سے میں ڈالا۔ آج اسی کردار کو استاد العلماء، قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے، بخاری شریف کی شرح لکھنے والے حافظ ابو اسلام رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا، آپ کو پتہ ہے وہ نظر بند تھے، اس کردار کو ادا کیا۔ اللہ کے فضل سے نذیر حسین محدث دہلوی نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف فتویٰ محمد حسین بٹالوی نے تیار کیا تھا، نذیر حسین محدث دہلوی نے اس پہ سائن کیے تھے۔ سب سے پہلے برے صغیر میں جہاد کا فتویٰ انگریز کے خلاف نذیر حسین محدث دہلوی نے دیا تھا۔ پھر اہلی سالن جعفر طالسری کو کالا پانی کی سزائیں دی گئی۔ آگے چل کے ایک اور شیخ الحدیث کا عالم کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ بالا کوٹ کی سرزمین پہ جہاد کرتے ہوئے کٹنے والے شیخ الحدیث اور
شہادت پائی. کبھی دعوت کے میدان میں عبداللہ روکڑی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے. سینکڑوں کتابوں کے مصنف تھے. فتاوی اہل حدیث ان کی یادگار دنیا میں موجود تھے. کبھی کتاب و سنت کے علم کو پھیلانے کے لیے میدان جہاد میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے. کبھی کتاب و سنت کے علم کو پھیلانے کے لیے عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے. عبد العزیز اور مولانا عبد المنان وزیر آبادی کے بعد اللہ نے حافظ محمد گوندوی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا. پھر حافظ محمد گوندوی کے بعد ان کے شاگردوں نے عبد المنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ نے درجنوں کتابیں لکھ کے امت کا سر فخر سے بلند کر دیا. کیا مرزا نبی ہے؟ ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. حضرت گوندوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہزاروں علماء کے استاد حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ فلسطین پہ اور کشمیر پہ فتویٰ جہاد دے کے قرآن مجید کی تفسیر لکھ کے شرح بخاری لکھ کے امت کا سر فخر سے بلند کر دیا. کبھی ارشاد القصری نے درجنوں کتابیں لکھ کے اور اللہ کے فضل سے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے قادیانیت کو للکار کے، ناسبیت کو للکار کے، رافضیت کو للکار کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. کبھی مفتی مبشر ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھا کے توحید پہ لکھا، ختم نبوت پہ لکھا، تکفیر پہ لکھا، امت کا سر فخر سے بلند کر دیا. کبھی مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1907 میں قادیان میں جا کے مرزا کو للکار کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، جسے امت نے فاتح قادیان کا لقب دیا. اور مرزا کی موت فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مبالغہ کے نتیجے میں ہوئی. مرزا نے مبالغے کا چیلنج کیا، فاتح قادیان نے قبول کیا اور مرزا 1908 میں جہنم پاسل ہو گیا. اور مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ 1948 میں سرگودا میں فوت ہوئے. مرزا کی موت ان کے سے مبالغے کے نتیجے بھی ہوئی. اور دنیا میں ختم نبوت میں سب سے زیادہ کتابیں مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. یہ علماء حدیث کا کردار ہے. کبھی داؤد غزنوی نے قیام پاکستان کے وقت ہجرت کرنے والے قافلے کی قیادت کر کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. کبھی عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی طرف آنے والے قافلے کی قیادت کر کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. کبھی زبیر علی سعید نے باطل قوتوں کے خلاف قلم اٹھا کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. کبھی مفسر قرآن سیف اللہ خالد نے قلم اٹھا کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. میرے بھائی مولانا یوسف ربانی نے ختم نبوت میں لکھ کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. مولانا یوسف تیبی عبدالرحمان عامر نے میڈیا آ کے کہیں انکار حدیث فتنہ، انکار قرآن، انکار حدیث، مرزا چیلنی کا فتنہ، پرویزیت کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ اور اسی طرح ناسبیت کا فتنہ، ان فتنوں کے خلاف آواز بلند کر کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. پھر علامہ ثانی ظہیر میدان میں آتے ہیں، رب کی توحید کا نعرہ بلند کرتے ہیں. دنیا میں ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب لکھتے گئے، جنگجوت نے اعلان کیا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے یہیں سے پلٹ جائے ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی نموز کے لیے اپنے کردوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو. اور شیخ پورا کے لوگوں کبھی محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے چپڑے چپڑے پہ اللہ کی توحید کو بیان کیا. حافظ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی توحید کو بیان کیا. شیخ پورا کے عبد الجبار شاکر نے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچایا. اور فضیلت الشیخ حافظ عبد الرحمان مکی رحمۃ اللہ علیہ نے انڈیا کو للکارا، امریکہ کو للکارا، اسرائیل کو للکارا، جن کے نام سے دنیا کا کفر لڑکتا تھا. میدان میں آ کے
کراچی سے خیبر تک دعوت کے میدان میں کام کیا، اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اور صرف وہ داعیے اللہ نہیں تھے، افغانستان کے پہاڑوں پہ لڑنے والے اور گولی کفر پہ چلانے والے مجاہد اسلام تھے۔ اللہ کے فضل سے آج اللہ نے اس پاکیزہ مشن کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، دعوت اللہ کے لیے، کتاب و سنت کا پیغام بستی بستی کریا کریا پہنچانے کے لیے، دنیا کے کفر کو للکارنے کے لیے، خیر کی طرف دعوت دینے کے لیے، شرک و بدعت سے منع کرنے کے لیے پروفیسر حافظ محمد سعید کو میدان میں کھڑا کیا، جو درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں۔ حافظ محمد سعید نے امت کو چلانے کے لیے تفسیر قرآن لکھی، پھر اللہ نے ان کو شاہ دیے جنہوں نے کبھی افغانستان کے پہاڑوں پہ قربانیاں دی۔ حافظ صاحب کے ہزاروں بیٹوں نے کشمیر میں قربانیاں کی، آج ان کا کیا جرم ہے؟ وہ پابند سلاسل ہیں، ان کا جرم یہ ہے وہ غلبہ اسلام کی بات کرتے ہیں، ان کا جرم یہ ہے وہ نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ان کا جرم یہ ہے وہ مزدور کی بات کرتے ہیں، ان کا جرم یہ ہے وہ کشمیر کے مظلوموں کے وکیل ہیں، ان کا جرم یہ ہے وہ فلسطین کے مظلوموں کے وکیل ہیں۔ اللہ کی قسم آج ان کے یار میدانوں میں کھڑے ہیں۔ کبھی میں حافظ عبد الرؤف کو دیکھتا ہوں، کبھی وہ خدمت خلق کے میدان میں امیر کی اطاعت میں بلوچستان میں کام کرتے نظر آتے ہیں، کبھی تھرکار میں اپنے یاروں کو لے کے کنویں کھدواتے نظر آتے ہیں، اور کہیں مفسر قرآن سیف اللہ خالد صاحب میدان میں نظر آتے ہیں۔ یہ علماء کی ٹیم احسان الحق شہباز، مفتی عبداللطیف، یہ دعوت کے میدان میں سارے نظر آتے ہیں۔ کہیں میرا بھائی رمضان منظور، کہیں عبدالعزیز مدنی، کہیں مولانا یوسف ربانی دعوت کے میدان میں بستی بستی کریا کریا نظر آتے ہیں۔ کبھی یہ میرا بھائی عالم دین حافظ حبیب الرحمان حافظ صاحب کا روحانی بیٹا اس غلبہ اسلام کے پیغام کو لے کے شیخ پورا کے ایک ایک گاؤں میں ایک ایک فرد تک پیغام پہنچاتا نظر آتا ہے۔ اس پاکیزہ مشن کے لیے اللہ کے فضل سے دعوت کے میدان میں مرکزی مسلم لیگ پیش پیش، جہاد کے میدان میں پیش پیش، خدمت خلق کے میدان میں پیش پیش، یہی تو ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور دنیا میں کوئی ذات کی بات کرتا ہے، کوئی مفاد کی بات کرتا ہے، ہم دنیا میں اگر بات کرتے ہیں رب کی توحید کی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں سنت کی کرتے ہیں، رد کرتے ہیں شرک کا کرتے ہیں، رد کرتے ہیں بدعت کا کرتے ہیں، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو داڑھی رکھنے کی دعوت دیتے ہیں، اپنی بہنوں کو پردہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن سناؤ، قرآن سنو، چھوڑ دو موسیقی، چھوڑ دو فلمیں، نمازی بن جاؤ، متبع سنت بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، نیکی کرنے والے بن جاؤ۔ یہی ہمارا اعلان و پیغام ہے۔ ہمارا کل بھی اعلان تھا، آج بھی اعلان ہے، کل بھی پیغام تھا، آج بھی پیغام ہے۔ اور اٹھو توحید کی دعوت لے کے دنیا میں پھیل جاؤ، اٹھو سنت کا پیغام لے کے دنیا میں پھیل جاؤ، اٹھو لوگوں کو نماز کی دعوت دو، اٹھو لوگوں کو زکوٰۃ کی دعوت دو، اٹھو لوگوں کو نفاذ اسلام کے لیے ذہنی طور پر تیار کرو، دعوت کے لیے تیار کرو، شہادتوں کے لیے تیار کرو، قربانیوں کے لیے تیار کرو۔ بھول نہ جائیں کہیں اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ نے دعوت کے میدان میں کام کیا، سینکڑوں کتابیں لکھی، گجرانوالہ کے اندر مساجد کا جال بچھا دیا۔ اللہ کی قسم یہ علماء کی ڈیوٹی ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو سنت کی دعوت دینا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو گناہوں سے بچانا۔ ہمارا کل بھی اعلان تھا، آج بھی اعلان ہے۔ ہم اس دنیا میں امت کو متحد کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں یہ مہاجر پنجابی سندھی بلوچی کے جھگڑے، یہ بلوچ راجپوت کے جھگڑے، یہ فرقوں کی لڑائیاں، یہ زبان کی لڑائیاں، یہ قوم کی لڑائیاں چھوڑ دو، اٹھو، آؤ ہمارے قائدین کے قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ
ساتھ کندھا ملا کے چلو رب کی توحید کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، اللہ کی زمین پہ اللہ کی حدوں کے نفاذ کے لیے، سود کے خاتمے کے لیے۔ اب مجھے بتاؤ کیا اس پاکیزہ مشن کے لیے زبان قوم فرقوں کی لڑائیاں چھوڑ کے ہمارے ساتھ چلو گے؟ ہاتھ اٹھا کے چلو گے؟ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلو گے؟ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلو گے؟ میرا بھائی حبیب الرحمان تمہیں جہاں خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر۔ استاد المجاہدین میرے اور آپ کے استاد محترم نصر جوید بھائی تشریف لے آئے اور شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام قدم تو بڑھتا ہے، مودی سے کیوں ڈرتا ہے؟ اسلام قدم تو بڑھتا ہے، اسرائیل سے کیوں ڈرتا ہے؟ اسلام کا نام تو لیتا ہے، انڈیا سے کیوں ڈرتا ہے؟ یا اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر۔ یہ مرید کے پہ حملہ کر کے شہید کرنے والے، یہ بہاولپور میں حملہ کر کے شہید کرنے والے، یہ فتنہ و فساد پھیلانے والے، اللہ کی قسم وہ وقت دور نہیں، آپ کے بیٹوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ کی قسم امریکہ بھی مٹے گا، انڈیا بھی مٹے گا، اسرائیل بھی مٹے گا، دنیا میں پرچم اسلام لہرائے گا۔ زندہ ہے زمانے میں فدا یان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تابندہ رہے گا یہ ہوئی گلستان محمد، اور لاخیراں لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تم کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا راز اتحاد سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ آخر میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر کے بات کو سمیٹ دوں۔ آج ضرورت ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کی، جو عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، سینکڑوں کتابوں کے مصنف تھے، گستاخ پیغمبر واجب القتل ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی کتاب ایک طالب دین شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی الصارم المسلول علی شاتم الرسول ہے، اور کہیں صحابہ کے تبرع کا آغاز ہوا، منہاج السنہ لکھ کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آج دنیا میں فتاوی ابن تیمیہ کہیں 34 جلدوں میں بھی ہے، 50 جلدوں میں بھی ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ ان کی یادگار ہے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، مجاہد بھی تھے، اور تتاریوں کے خلاف اپنے شاہ کو لے کے میدان جہاد میں آئے، تلوار چلا کے امت کو پیغام دیا۔ جو عالم ہوتا ہے، محدث ہوتا ہے، وہ تلوار چلانے والا مجاہد بھی ہوتا ہے۔ آج ضرورت ہے ابن تیمیہ کے کردار کی، آج ضرورت ہے احمد بن حنبل کی کردار کی۔ آؤ قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلیں۔ یہی علماء ورثۃ الانبیاء، علماء کا کردار ہے، توحید کی دعوت دینا، سنت کی دعوت دینا، گناہوں سے لوگوں کو منع کرنا، اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا۔ زندہ ہے زمانے میں فدا یان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تابندہ رہے گا یوں ہی گلستان محمد، ہو لاکھ خدا لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔ قائدین کے خطاب سے پہلے ذرا بیداری کا جواب دو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، زندہ باد پاکستان زندہ باد۔ اور آخر میں مودی ملعون کو پیغام دے دوں، پاکستان کی طرف جو کسی کافر کی انگلی اٹھے گی اسے کاٹ دیں گے، آنکھ اٹھے گی پھوڑ دیں گے، قدم اٹھیں گے توڑ دیں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان، اسلام، پاکستان زندہ ہے زمانے میں فدا یان محمد، تابندہ رہے گا یوں ہی گلستان محمد، ہو لاکھ خدا لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کو لہو ملتا رہے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں استاد محترم نصر جاوید صاحب حفظہ اللہ تعالی جو ہماری اس نشست کے روح روان تھے، سارا شیڈول استاد جی نے ہی طے کیا تھا کہ کیسے چلانا ہے۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں ایک جگہ پہ لیٹا ہوا، تو صبح کی بات ہے، تو وہ کہنے لگے اگر استاد جی ہوتے نا تو ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ، اگر 7 بجے کا ناشتہ تھا تو مطلب 7، تو آج استاد جی نہیں ہے اس لیے یہ ناشتہ لیٹ کر رہے ہیں، تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، استادوں کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ ہمارے استاد جی ہیں۔ تو یہ طے ہوا تھا کہ ساری نشست کو لے کے استاد محترم نے چلنا ہے انشاءاللہ۔ جب ناشتہ چاہیں گے، جب چائے چاہیں گے، کل آپ کو چائے نہیں ملی، پتہ ہے آپ کو؟ استاد محترم نے شیڈول کے اندر چائے لکھی تھی کہ ان کو ہم نے چائے بھی پلانی ہے، تو چلو خیر کل نہیں دے سکے تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے استاد محترم بھی آ گئے، ہمارے سب کی چائے بھی چلے گی اور استاد جی کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ شیڈول بھی چلے گا۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے استاد محترم سے، محترم نصر جاوید صاحب حفظہ اللہ تعالی مائک پہ تشریف لائیں اور اس نشست کو خطاب بھی فرمائیں، اور باقی جو کرنے کے کام ہیں عصر تک ہم آپ کے پاس ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ تو بھائی ذرا قریب ہو جائیں، بہت سارے ساتھی پیچھے اور تشریف لا رہے ہیں، طلبہ بھی آ رہے ہیں، تو اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو آپ کے نہیں تو یہ جو پیچھے والے ہیں اگر آپ کے آگے جگہ خالی موجود ہے تو آپ آگے آ جائیں۔ اور مولوی نذیر صاحب سے میری گزارش ہے، کل بھی میں نے کی تھی، ابھی پھر کرتا ہوں کہ اگر آپ ہماری اس دعوت کو قبول کریں تو آپ کرسی پہ تشریف لیں۔ کل بھی میں نے گزارش کی ہے، ماشاءاللہ جب سے یہ آئے ہیں یہاں نیچے ہی بیٹھے تھے، خالد صاحب الاسلام بٹو صاحب کے ساتھ تشریف لائیں۔